اور جس انداز سے میرے لیے اس لیے بھی یہ اطمینان کی اور اعزاز کی بات ہے کہ جہاں میں کھڑی ہوں وہاں سے چند قدم کے فاصلے پہ ایک پیلس ہے، اور پیلس جو ہوتے ہیں وہ شہنشاہوں کے ہوتے ہیں، وہ شاہی خاندان کے ہوتے ہیں، اور جو پیلس لکھتے ہیں وہ شاہی خاندان کے درباری اور ہواری اگر پیلس بنا لیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس ذل سبحانی کے خاندان نے پاکستان سے باہر جن محلوں کا جال بچھایا وہ آج ہماری ایک راجکماری، جیلی راجکماری جو ہے وہ آنسو پوچھنے گئی ہے اپنے مچلکے دینے والوں کے، اور پوری قوم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیخیں لندن تک سنائی دی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان بزدار کے تیر نشانے پہ لگے ہیں، کیونکہ آج وہ سید برادران، کھوکھر برادران کے گیلے تولیے سے آنسو پوچھنے گئی ہیں اور ان کو یہ پیغام دینے گئی ہیں کہ آپ ہمارے درباری، ہواری، فرنٹ مین، ہمارے مفادات کا تحفظ کرنے والے اس قبضہ گروپ کے سرغنہ ہیں، تو یہ جو دیواریں گری عوام کے اس وسائل پہ جو آپ نے قبضہ کیا ہوا تھا، اس جگہ پہ جو سرکاری زمین تھی، تو ہم نے تو آپ کو نذرانہ پیش کیا تھا، ہم نے تو نذرانے میں تحفے میں یہ دی تھی، تو یہ نذرانہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں اس پولیس کو کیسے جرأت ہو گئی؟ یہ ہمارے خاندان کی غلام پولیس اور ادارے، تو ان کو کیسے جرأت ہو گئی کہ یہ قانون کی طرف دیکھنا شروع کر دیا؟ انہوں نے قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا شروع کر دیا ہے۔ تو میں محترمہ بھی آپ نے بات کرنی ہے تو میں نے تفصیل سے آپ کا علاج معالجہ ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے ایک اور پروگرام میں جا کے کرنا ہے، لیکن اس وقت صرف اتنا کہوں گی کہ آپ آج جن کو دھاڑس دینے گئی ہیں، پوری قوم کو پتا ہے کہ آپ کو دکھ جو ہے، درد جو ہے، اس وقت جس شدت سے آپ گرویدہ اور دکھی ہیں، وہ نیب کے اندر 90 لاکھ کے مچلکے دینے والا یہ خاندان آپ کا ضمانتی ہے۔ پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ لیڈر نواز شریف ہو پورے لاہور کا، دعویٰ کرے کہ میں پورے لاہور کا ٹھیکیدار ہوں، تو عدالت کے اندر جب مچلکے دینے کی باری آئے تو صرف کھوکھر برادران آگے بڑھ کے اپنی زمینیں نچھاور کریں، تو اس میں کوئی بڑا فارمولہ سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آسان ترین فارمولہ ہے کہ جس کی زمین ہوتی ہے وہی اپنی زمین سرکار کے آگے گروی رکھتا ہے اور مچلکے کی شکل میں ضمانت دیتا ہے۔ تو کھوکھر برادران آپ کے فرنٹ مین ہوتے ہوئے جتنے پورے لاہور کے اندر قبضے ہوئے، جتنا سرکاری زمینوں کو گدھ بن کے انہوں نے نوچا، آج مسلسل وزیر اعظم پہ یہ تہمت بازی، بہتان تراشی اور الزام تراشی کر رہے ہیں۔ میں ان پدیوں کی آوازیں اور چیخیں سن رہی ہوں اور ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کیا پدیاں، کیا پدی کا شوربہ، کھوکھر برادران آپ کی اوقات نہیں ہے۔ کیا وزیر اعظم عمران خان کی طرف انگلی اٹھائیں؟
आजम इमरान खान के ये जितने चाहने वाले हैं, वजीर आजम एक इशारा करे तो उन्हें हुकूमत के किसी अहलकार की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने जमात के अंदर मौजूद जानसार जो हैं उनके एक इशारे से आपकी जुबान गुत्ती से निकाल के बाहर फेंक देंगे। लेकिन हम कमजोर से नहीं लड़ा करते, हमारी लड़ाई हमेशा ताकतवर से होती है, हमारी कोई जाती लड़ाई किसी से नहीं। हम जो पाकिस्तान के कानून को ललकारता है, जो पाकिस्तान के आइन का मजाक उड़ाता है, जो अदालतों को अदारों को मतनाजा बना के अपने लिए ढाल बनाता है, हमारी जंग उनसे है। और हम ये कहना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर जिस खानदान की गुलामी का तोक गले में पहन के छलांगे लगा रहे हैं, वो खानदान इस वक्त अपने जिले सुबहानी 2 अदद बच्चों, दमादों, समधी समेत इवन महल में माशाल्लाह से नोटों की गड्डियां गिन रहे हैं। और उस जिले सुबहानी के आप करिंदे होते हुए आपको तो फिलहाल ये सवाल करना चाहिए कि जनाब, जब कारकुन मुश्किल में आता है तो कायद उसके पास होता है। तो ये कैसा कायद है कि हमेशा जिसने अपनी सोची, जब मुश्किल वक्त आता है, हुकूमत में होते हैं जिले सुबहानी, तो उनके बेटे, उनका खानदान पाकिस्तान होता है। हुकूमत से जाते हैं तो ये सारा खानदान पाकिस्तान से हिजरत करता है और वो मेरे मजलूम बेचारे कारकुनों को तन्हा छोड़ के अपने माल दौलत को ठिकाने लगाने में मसरूफ अमल हो जाता है। तो लिहाजा आज खोखर पैलेस के अंदर अभी जाली राजकुमारी ने उनके साथ जो अगले आने वाले केसेस हैं उन पर हिसाब किताब करना है। और पीटीआई के कारकुनान के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, इमरान खान ने आपसे वादा किया था कि मैं यहाँ से हर किस्म के माफिया का खात्मा करूंगा, वो चीनी माफिया हो, वो आटा माफिया हो, वो आपका कब्जा माफिया हो, वो जहीरा अंदोज माफिया हो, वो नजायज मुनाफाखोर माफिया हो, और आखिर में वो कनीज माफिया क्यों ना हो। क्योंकि अभी मुझे पता है कि मेरे बोलने के बाद कनीजे अव्वल और कनीजे दोयम ने भी बोलना है, तो मुझे वजीर आजम इमरान खान ने बाकी माफियाज का सफाया करना है, तो आपकी बहन की ड्यूटी कनीज माफिया का सफाया करने में लगी है। तो मैंने कनीज माफिया का हिसाब किताब बराबर करना है। तो लिहाजा चौहान साहब, आप एक ऐसे हलके से नुमाइंदगी कर रहे हैं जिस हलके में ऐसे दीमक रही जिसने इस हलके के वसाइल को चाट लिया, इन हलके के बासियों के हकूक को कत्ल किया। और ये मेरे नौजवान जो इस हलके के बासी हैं, ये आपसे तवक्कुआत रखते हैं कि वजीर आला उस्मान बुज़दार की तरफ देख रहे हैं, ये इस पीटीआई की हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि मैं अपने हलके के अलावा आपके हलके को अपना हलका समझ के जहां मेरी जरूरत महसूस होगी मैं आऊंगी। आज मुझे खुशी है कि मैं अपनी बेटियों को उनके घरों में आबाद करने के लिए आई हूँ। आज मैं पुरस्कून हूँ कि आपने मुझे बुलाया कि मेरी वो बेटियां, वो मेरी माएँ, मेरे वो दुखी बुजुर्ग जो अपनी बेटियों के रुखसती के वसाइल ना होने की वजह से
ان کے بالوں میں چاندنی دیکھ دیکھ کے گرویدہ رہے ہیں۔ آپ نے ان مستحق اور نادار خاندانوں کو اپنی بچیوں کی شادی کے لیے جو آج نیک فریضہ انجام دینے جا رہے ہیں، میں پنجاب بیت المال کی طرف سے آپ کو یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ پنجاب بیت المال وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب بھر میں ہماری مستحق اور نادار فیملیز جو اپنی بچیوں کے ہاتھ پیلے نہیں کر سکتی، پنجاب بیت المال نے مخیر حضرات کے ساتھ مل کے اس کوشش کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ نذیر چوہان نہیں ہو سکتا کہ وہ نذیر چوہان کی طرح اپنی ذات سے 20-21 لاکھ بچیوں کو جہیز دے اور ان کے ہاتھ پیلے کرے، لیکن ہم نے کوئی حکومت جو ہے وہ معاشرے کے اس چیلنج کو اکیلے نبرد آزما نہیں ہو سکتی۔ ہمیشہ حکومت کے ساتھ غیر حکومتی عناصر اور ہاتھ ملتے ہیں، پھر جا کے معاشرے کے دکھوں کا مداوع ہوتا ہے۔ میں آپ سب کو بھی یہ یقین دلاتی ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان آپ کے دکھوں سے آگاہ ہیں۔ آپ کی مہنگائی، پریشانی جو اس وقت کرونا کی وجہ سے بڑھتے ہوئے مسائل ہیں، ان سے بھی ان کو آگاہی ہے۔ ہماری طاقت آپ لوگ ہیں اور آپ کی وجہ سے یہ تبدیلی کا سفر ممکن ہوا۔ آپ کی وجہ سے 2 خاندانوں سے نجات ملی اور نسل در نسل غلامی جو یہ قوم 2 خاندانوں کی کر رہی تھی، عوام کی طاقت سے تیسرے